السلام علیکم ایھا المؤمنون جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرافت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مخالفۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین واقرارا بانہ رب العالمین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، مخالفۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین واقرارا بانہ رب العالمین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صادق الامین، ختم بہ النبیین وارسلہ رحمۃ للعالمین، وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ فقد اوجب الصلاۃ علیہ واکرم مثوى لدیہ واجمل احسانہ الیہ۔ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف۔ اور یہ روز جمعہ جو اس ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، جس کی کافی فضیلت ہے، یہ جس میں دعا بھی ہے اور ائمہ علیہم السلام سے روایتیں بھی کافی تاکید کے ساتھ کی، کس طریقے سے آخری جمعہ بالخصوص وہ جمعہ جو کنیکٹ ہوگا رمضان سے، کیسے استفادہ کیا جائے، کیونکہ رمضان ایک معنوی مہینہ ہے۔ معمولاً ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے۔ رمضان معمولاً ہمارے پاس ایک انجوائمنٹ ہے، ایک اس میں گوناگون کھانے ملتے ہیں ہم کو کھانے کے لیے۔ افطار میں مسجدوں میں جاتے ہیں ہم لوگ، ایک نورانی ماحول ہوتا ہے حقیقت میں، لوگ آتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، یہ ایک ماحول یہ ہے، صدقات کا ماحول ہے واقعا۔ لیکن یہ سب اپنی جگہ ہے، یہ کافی انسان کو روحیہ دینے والا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں، مسجد آباد رہتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں، خدا خوش ہوتا ہے اس سے، ان ملاقاتوں سے۔ افطار کے بہانے صحیح، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ معنوی مہینہ ہے انسان کا معنوی۔ معمولاً آج دیکھیں آپ لوگ، جتنی انسان کی کمیاں ہیں مادی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، انسان جتنا زیادہ کھانے پینے کے آئٹمز کو استعمال کرے گا، اتنا زیادہ وہ بیمار پڑتا ہے۔ یہ ریسرچ ہے یہ، اور میں نے کسی روایت میں دیکھا ہے یہ بات، مجھے یاد نہیں آ رہی ہے کہ کس امام سے۔ دو چیزیں انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہے، ایک پانی، دوسرا دنیا۔ بہت ساری روایتیں اس طریقے سے، لیکن یہاں پر بھی میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ پانی، آداب ہیں پینے کے باقاعدہ، کس طریقے سے پینا چاہیے پانی،
کیسے استعمال کرنا چاہیے پانی. لیکن پانی اور دنیا دونوں ہلاکت کی طرف لے کر جاتے ہیں. بڑا تعجب ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے دونوں ہلاکت کی طرف لے کر جائیں. پانی انسان جتنا پیے گا اتنا طلب بڑھتی ہے پانی کی، کیونکہ پانی پیاس بجھانے کے لیے پینا اور ہے، پیٹ بھرنے کے لیے پینا اور ہے. معمولاً ہم لوگ جو پیتے ہیں وہ پیٹ بھرنے کے لیے پیتے ہیں کہ اسی میں ہم چاہتے ہیں کہ پیاس بجھ جائے، لیکن کبھی ایسا ہوتی ہے کہ پیاس نہیں بجھتی لیکن پیٹ بھر جاتا ہے. تو اس سے جتنا زیادہ پیے گا انسان اس طریقے سے تو وہ ہلاکت کی طرف جائے گا. معمولاً لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں پانی زیادہ پینا چاہیے، ویسا نہیں ہے. روایتوں میں منع ہے کم پینا ہے، حلق کو تر کرنا ہے. پانی پینا پیاس کو بجھانا ہے. وہ 2 گھونٹ میں بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا تھوڑا بول کر بھی ہو سکتا ہے. ایک اگر پانی بدن کو دیں گے تو بدن نقصان میں آ جائے گا. اسی طریقے سے پودوں کو اگر پانی اب بھر دیا جائے، تالاب بنا دیا جائے تاکہ پودا سالم رہے، پودا برباد ہو جائے گا، پودا مر جاتا ہے. پودے کو تھوڑا تھوڑا پانی دیا جاتا ہے. ویسے ہی انسانی جسم بھی اسی ماہیت کا ہے. اور دوسرا دنیا ہی، دنیا مطلب خواہشات. جتنا آپ مانگتے رہیں گے اتنا، جتنا آپ کھینچتے رہیں گے دنیا کو اپنی طرف، اور جی چاہے گا دنیا میرے پاس ہے. یہ دونوں ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہیں. اسی لیے رمضان ہے. رمضان انسان کو کنٹرول رکھنے کا نام ہے، معنوی لحاظ سے، مادی لحاظ سے، جس میں انسان کنٹرول میں آتا ہے. ایک نظام بدن اگر دیکھا جائے، بدن کے نظام کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے آپ کو رمضان کنٹرول کرتا ہے. بدن کے نظام کے لحاظ سے، معنوی نظام کے لحاظ سے. البتہ روزہ آپ اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ میرا بدن کا نظام اچھا ہو جائے گا، یہ روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ معنوی لحاظ سے آپ رکھیں کہ خدا کے لیے، کیونکہ خدا کا حکم ہے. جیسا کہ خدا ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزہ واجب کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، آرڈرڈ ہے. یہ خدا نے حکم دے دیا ہے، بس حکم کی تعمیل یہ کہ ہم روزہ رکھیں. ابو سلط امام رضا کے صحابی، ابو سلط سے یہ روایت ہے. شعبان کا آخری جمعہ ابو سلط کہتے ہیں کہ میں امام رضا کی خدمت میں گیا. امام تشریف فرما تھے اور جیسے میں گیا سلام علیکم ہوئی، امام سے اجازت لی اور امام کے سامنے بیٹھ گیا. یہ آخری جمعہ تھا شعبان کا. امام فرماتے ہیں کہ ابو سلط ماہ شعبان کا اچھا خاصا حصہ، زیادہ حصہ ہم نے پیچھے چھوڑا ہے، اور آج شعبان کا آخری جمعہ ہے. ابو سلط نے فرمایا بے شک مولا آپ کچھ ہدایت فرمائیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. جو چند گھنٹے باقی رہ گئے جمعے سے اور رمضان کے درمیان، یہ یوٹیلائزیشن کیسے ہونا چاہیے. کیونکہ رمضان میں جب انسان قدم رکھتا ہے کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے کہ ہم سو کر اٹھ کر اپنے عیش و مستی میں گزار کر ایام رمضان میں داخل ہو جائیں. دنوں میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن رمضان میں داخل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے باقاعدہ انسان ریاضیات کرنا پڑتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، لاغ سے دور ہونا پڑتا ہے. امام فرماتے ہیں اب جتنے دن باقی رہ گئے، پچھلے دنوں کو، جتنے دن باقی رہ گئے اب رمضان کے لیے، امام فرماتے ہیں کہ ان ہدایات پر ہم عمل کریں. سب سے پہلے یعنی 8 ہدایتیں امام فرماتے ہیں یہاں پر کہ کیا کرنا چاہیے رمضان میں داخل ہونے کے لیے. زیادہ دعا کرنا چاہیے، یہ وقت دعاؤں کا وقت ہے.
پروردگار سے راز و نیاز جتنا ہو سکے دعا کریں. یہ نہیں کہ کتابیں کھول کر بیٹھ جائیں آپ، مفاتیح کھول کر بیٹھ جائیں اور دعا پڑھتے رہیں. نہیں، دعا کریں، پکاریں اللہ کو. خدایا ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، جو بھی آپ کی دعائیں اللہ کے سامنے رکھیں. خدایا شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے، تقریباً کچھ باقی رہ گیا ہے. پروردگارا میری حاجتیں یہ ہیں، میری دعا کرنا چاہیے. دعا ایک رابطہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان کہ بندہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، کہ اپنی جو باتیں جو دوسروں کو بیان نہیں کر سکتا بندہ، وہ باتیں اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے. ایک محرم ایک ایسا ہے خدا کہ جو ہمارے دل کی باتوں سے صرف وہ زیادہ جانتا ہے. نہ ماں جانتی ہے، نہ بیوی جانتی ہے، اور نہ بچے جانتے ہیں. سب سے زیادہ جاننے والا پروردگار ہے اللہ. بعض باتیں انسان شیئر کر لیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان شیئر نہیں کر سکتا، جسے اندر بھی نہیں رکھ سکتا، اور اسے چاہیے کسی نہ کسی کے سامنے اپنے باتیں بیان کرے. خدا بہتر ہے، خدا بہتر ہے. تنہائی میں، نماز کے بعد، سجدے کی عالم میں، قنوت میں انسان اپنی باتوں کو اللہ سے بیان کر سکتا ہے. اسے کہتے ہیں دعا. علیکم بالدعاء عند الرقہ فإنہا رحمہ. رحمت والی دعا کون سی ہے؟ جو ٹوٹے ہوئے دل سے نکل جائے، وہ رحمت بن جاتی ہے. انسان دعا مانگ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، پکار رہا ہے پروردگار، لیکن ذہن کسی اور طرف ہے، ہاتھ مشغول ہیں، موبائل میں مشغول ہیں، ٹیلی ویژن میں مشغول ہیں، فلاں مشغول. یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا کے عالم میں مسخرہ بازی ہے. یہ یعنی دعا کا مذاق اڑانا ہے. دعا کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے. کس کے سامنے بیان کر رہے؟ بیٹھ کے آرام سے، پاک وضو کر ایک خلوت، ایک تنہائی میں بیٹھ کر پروردگار سے بات کرنے کا نام دعا ہے. دونوں لحاظ ہیں اس میں. حضرت موسیٰ نے پروردگار سے پوچھا کہ پروردگار تو ہے کہاں؟ دور ہے کہ میں تجھے ندا کروں، آواز دوں، زور سے پکاروں، یا نزدیک ہے کہ میں اپنے دل کے حال کو دھیرے دھیرے سے بیان کروں، زمزمہ کروں؟ خدا نے کہا دونوں حالت میں پکار، دونوں حالت میں پکار. تنہائی میں آواز بھی دو، اور لوگوں کے درمیان جب رہو، اور کہیں پر بھی مصروف رہو، دل میں مجھے پکارو، بات کرو مجھ سے. دوسری چیز ان ایام کے لیے جو مخصوص ہے وہ ہے استغفار. جتنا ہو سکے استغفار کریں. آپ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب. آپ جس وقت خانہ کعبہ کے مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہو، جب گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہو، صحن کے اندر جیسے جیسے نزدیک جاتے ہو اور خانہ کعبہ کو دیکھنے کا وقت قریب آتا ہے، آپ کی زبان پر استغفار رہتا ہے. خدایا مجھے معاف کر دے، خدایا مجھے معاف کر دے، خدایا مجھے قبول کر، خدایا بڑی حسرتوں سے آیا ہوں. ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے. جیسے جیسے آپ نزدیک ہوتے جا رہے ہیں استغفار زیادہ کرو، کیونکہ قبول ہونا ہے اس کے اندر. ورنہ پیٹ بھر کر چل جانا ہے، ہر کوئی کھاتا ہے. افطار ایسی چیز ہے جس میں نان مسلمز بھی آ کے کھاتے ہیں. کھانے کی چیز سے مطلب رمضان نہیں، کھانے کی چیز کا نام رمضان نہیں ہے. افطار میں جو بیٹھ کر ہم لوگ آش پیتے ہیں، بڑے کھاتے ہیں، نہ جانے جوس پیتے ہیں، اس کا نام رمضان نہیں ہے، یہ افطار ہے. یہ روزہ توڑنے کا وسیلہ ہے. یہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو روزہ آپ کو کھولنا ہے تو کھانا ہے. ورنہ افطار ان لوگوں سے پوچھو کہ جو حقیقت میں جو روزہ رکھتے ہیں. افطار کسے کہا جاتا ہے؟ افطار یعنی
ختم کرنا ہے روزے کو وہاں پر. یہ تو ہر کوئی کھا سکتا ہے. یہ آپ وہ لوگ بھی دیکھیں گے آپ جو اصلاً نماز کی طرف اہمیت نہیں دیتے، حتیٰ کہ نان مسلم بھی افطار کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اصل رمضان یہ ہے. رمضان مقدس مہینہ ہے. جو رمضان کے اندر قبول ہو گیا، پروردگار نے جسے قبول کر لیا، اس کے لیے تو واقعاً ایک نورانیت ہے. ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہم نماز اچھا پڑھنے والے تو ہم ہی رمضان میں داخل ہوں. رمضان جو صدق دل سے جو اللہ کے نزدیک قدم اٹھائے گا اس کے لیے رمضان ہے. زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ کریں قرآن کی تلاوت. سورے پڑھیں. اگر کوئی ترتیل پڑھتا ہے مثلا ابتداء قرآن سے، جس کے پاس عادت ہے صحیح ہے، لیکن جس کے پاس عادت نہیں ہے زیادہ تر سورے پڑھا کریں. سورہ توحید زیادہ پڑھیں، سورہ حمد زیادہ پڑھیں، انا انزلنا کا سورہ زیادہ پڑھیں. جو سورے آپ پڑھ سکتے ہو چلتے پھرتے پڑھیں. جب قرآن کھولیں تو ایک حصہ مکمل کریں. قرآن کی تلاوت جتنا ہو سکے کریں، کیونکہ رمضان جس میں اندر ہم داخل ہوں گے وہ قرآن کی تلاوت کا بھی مہینہ ہے. جتنا انسان زیادہ تلاوت کرے گا اتنا اس کا دل نورانی ہوگا، اتنا اس کا اجر عظیم ہوگا، کافی نورانی دل. چوتھی چیز جو امام نے ارشاد فرمایا تھا ابوصل سے، خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو. یعنی عہد کرو اپنے پروردگار سے، خدا یہ گناہ اب نہیں کروں گا. کیونکہ ماہ رمضان بری عادتیں بھی چھوٹتی ہیں اس کے اندر. اگر انسان ایک ریاضت کرے، کوشش کرے، ارادہ کر لے کہ میں یہ کام اب نہیں کروں گا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہم میں سے، ہم لوگ گنہگار بندے ہیں، گناہ تو ہوتے رہتے ہیں ہم سے. ایک اپرچونٹی ہوتی ہے یہ رمضان. ایک 30 دن انسان اگر گناہ نہ کرے اس کے اندر بحالی پیدا ہوتی ہے، بحالی پیدا ہوتی ہے. یہ نہیں کہ حرام خوری کر رہا ہے انسان اور کہتا ہے کہ میں اب 30 دن کے لیے چھوڑ دوں گا، اب نہیں کروں گا. ایسا فائدہ نہیں. یہ مسخرہ بازی ہے. یہ کمپیوٹر میں اچھا دکھتا ہے پاز کر دینا فلم کو، بعد میں نماز ختم کر کے دوبارہ پلے کرنا. یہ رمضان پاز اینڈ پلے نہیں ہے. رمضان ڈیلیٹ کا نام ہے، کاملاً ڈیلیٹ کر دینا ہے. یعنی اب نہیں کروں گا. یہ رمضان مدد کرتا ہے انسان کو، کیونکہ رمضان گناہ کے اوپر اپریشیٹ نہیں کرتا، نہ ترک کرتا. انسان کسی بھی اگر گناہ میں ہے، فرسٹ ڈے جب ترک کرتا ہے اس کے بعد جو سٹیجز انسان کے سامنے ہوتے ہیں وہ کافی نورانی ہوتے ہیں. پہلا دن جب ترک کرے گا اس کے اندر تھوڑی انرجی سی محسوس ہوگی. سیم انرجی دوسرے دن، پھر تیسرے دن ایک عجیب سی کیفیت ہوگی اس کے اندر. یہ ایک لمبا ہے کہ گناہ انسان چھوڑنے والا 30 دن تک کیسے ہو جاتا ہے. ایک لمبا ہے سچویشن. پھر 5 دن کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر 10 دن کے بعد کیا ہوتا ہے. جب 30 دن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو انسان کے اندر اس گناہ سے کتنی بے چینی ہوتی ہے، یا کیوں کہا جائے کہ کراہت ہوتی ہے انسان سے. ایک جھوٹا انسان اگر عہد کر لے کہ میں اب سے جھوٹ نہیں بولوں گا، پہلا دن جھوٹ نہیں بولا، فخر ہوتا ہے اس سے کہ میں آج جھوٹ نہیں بولا، خدا شکر. تیسرے دن سے معنویات میں اضافہ شروع ہوتا ہے. جب سے 30ویں دن جب وہ آ جاتا ہے اس گناہ کو چھوڑ کر، 30ویں دن اب اگر ہلکی سی جھلک بھی جھوٹ کس کے کانوں میں آئی اس کے اندر وحشت شروع ہو جاتی ہے، نفرت شروع ہوتی ہے، کراہت شروع ہو جاتی ہے. توبہ اسے کہتے ہیں. توبہ یہ نہیں کہ اب نہیں کروں گا، میں رمضان تک چھوڑ دوں گا میں، اس کے بعد پھر وہی جھوٹ، پھر وہی فریب، پھر وہی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. خدا ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا. اس لیے کہ توبے کا
مسخرہ بازی ہوا یہ، یعنی مذاق اڑانا توبے کا. توبہ جب مذاق میں آ جاتا ہے تو خدا کا مذاق ہونا ہے. پروردگار اپنے لطف و کرم سے اس کے گناہوں کو چھپا دے گا لیکن معافی کی منزل سے دور ہو جائے گا. پانچویں چیز جو امام فرماتے ہیں کہ جو آپ کو عادت کرنی چاہیے رمضان میں پہنچنے سے پہلے، جو بھی امانتیں تمہاری گردن پر ہے اسے ادا کر. یہ نہیں کہ اب تک جتنا میں دھوکہ دے کر کھا لیا پیسہ اسے میں چھوڑ دیتا ہوں اللہ معاف کر دے، نہیں، امانتیں ادا کرنا ہے. بہت سخت ہے اسلام اس معاملے میں. امانت میں خیانت، وہ ہے نا روایت امام کی، میرے خیال سے 6ویں امام کی روایت ہے، 4 گناہ جس گھر کے اندر آ جاتے ہیں وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. ایک شراب خوری جس گھر میں آ جائے پکا ہے کہ وہ گھر ختم ہونے والا ہے، پکا ہے، آج نہیں کل ختم ہونے والا ہے. 2 زنا جس گھر میں آ جائے وہ گھر برباد ہونے والا گھر ہے. 3 خیانت، اور 4 قتل. قتل جس گھر کے اندر آ جائے، یعنی مرڈرر ایک پیدا ہو جائے گھر کے اندر، گھر کی بربادی ہے. اور خیانت، خیانت امانت میں خیانت، نگاہوں میں خیانت، بہت ساری خیانتیں. خیانتیں ایک وسیع ٹاپک، جھوٹ بول کر خیانت کر کر پیسہ لینا. جب تک تم یہاں پر نہیں خرچ ہوگے تمہارا کام ہونے والا نہیں ہے. پیسہ لینا، جھوٹ بول کر لینا، خیانت. اگر کوئی انسان گفٹ دے دے کوئی حرج نہیں ہے، یہ خیانت، جھوٹ، دھوکہ دے دینا، فریب دینا، خیانت. امانت، اگر اس طریقے کی امانتیں میں خیانت ہوئی ہیں، امانتوں کو ادا کرو، تمہاری گردن سے ہٹاؤ، لے جاؤ، ادا کرو، خیانت پوری کرو. مثلا فلاں کے ساتھ ہوئی ہے خیانت تو جاؤ ادا کرو. حتیٰ اگر خمس کے مال میں اگر آپ دیکھیں گے کہ خمس کا مال جس کے اندر مشتبہ ہے، یعنی وہ مال جس کے اندر مشتبہ کہ انسان، خمس نہیں، خمس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، امانتوں کی بات میں، خیانتوں کی بات میں کر رہا ہوں، جس کے اندر مشتبہ انسان. تو وہاں پر اگر انسان معلوم نہیں ہے کہ سامنے والا ہے یا نہیں ہے، جس کا پیسہ میرے پاس ہے، نہ رشتہ دار نظر آتے ہیں اس کے، نہ اولاد نظر آتے ہیں، تو اسلام تمہیں حکم دیتا ہے کہ اتنا ہی پیسہ راہ خدا میں اس کی طرف سے صدقہ دو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ وہ نہیں ہے میں یہ پیسہ اپنے لیے کر لیتا ہوں، نہیں کر سکتے آپ. اتنا سخت، اتنا سخت. وہی پروویژن ہے جو حج کو جب جاتے ہو، آپ حج کو جب جاتے ہو کیا کرتے ہو؟ معافی مانگتے ہو لوگوں سے، مجھے معاف کر دیں، یہ آپ کا پیسہ میرے پاس رہ گیا تھا، آپ لے لیں، معاف کر دیں، میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا تھا ایک بار لیکن وہ پیسہ لوٹانے آیا ہوں. یہ جو پروویژن جو حج کو استعمال کرتے ہو آپ، سیم ماہ رمضان کے لیے بھی کہ آپ ادا کریں، کیونکہ رمضان میں داخل ہونا ہے. 6واں، مومنین کے نسبت جو بھی کینہ ہے دل میں اسے دور کر. آف فارگیونگ پالیسی، معافی کی پالیسی اپنائیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں. گناہ ہر ایک کے حق میں ہوتے ہیں، توہینات ہو جاتے ہیں. جس وقت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو زبانی توہین ہوتی ہے، ہاتھ اور پیر کی توہینات ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ مل لینا چاہیے. معمولاً آپ لوگ دیکھتے ہو کہ لوگ جو ملاقاتیں کرتے ہیں یا تو جنازوں میں مل لیتے ہیں لوگ، یا خوشی کے ایام میں مل لیتے ہیں. حج کو جانے سے پہلے بھی ایک حکم یہ بھی ہے کہ انسان ملتا ہے، گلے لگاتا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. اسی طریقے سے رمضان میں جانے سے پہلے ایک دوسرے کو معاف کریں، کینے ختم کریں دل میں سے، کدورتیں ختم کریں، بغض، حسد، یہ سب، کیونکہ اللہ مدد کرتا ہے اس کے ذریعے سے. جب انسان ہر چیز کو ہٹاتا ہے اپنے راستے سے، برائیوں کو
کانٹوں کو جتنا صاف کرے گا اپنے راستے سے اتنا آرام کے ساتھ چل سکتا ہے سڑک پر. وہ معمولاً وہ مقامات جہاں پر کانٹے صاف کر کر درختوں کو ہٹا کر جو راستہ بنایا جاتا ہے دقت ہوتی ہے چلنے کے لیے, تو جب راستہ بنایا جاتا ہے تو آرام سے چلتا ہے. جب یہ دنیا داری کی چیزیں دل سے نکل جاتی ہیں زندگی آسان ہو جاتی ہے, اس کی قناعت والی زندگی جسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ آشکار اور پنہان میں خدا پر بھروسہ رکھو. آشکار اور پنہان, یہ نہیں کہ بعض موقع پر اللہ پر بھروسہ کے بعض موقع پر نہیں. آشکار اور پنہان اللہ پر بھروسہ رکھو کہ وہ رازق ہے تمہارا, وہ دینے والا. اپنی محنت کرو, یہ نہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے بول کر چھوڑ کر بیٹھ جاؤ. محنت کرو, لیکن پروردگار اس کم محنت میں زیادہ برکت دینے والا, بشرطی کہ خدا پر توکل کیا جائے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, قرآن کی آیت ہے یہ, سورہ طلاق کی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا حسبہ, اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ, پروردگار کے ہاتھ سے کام فوت نہیں ہوا ہے. مثلاً ایک انسان دعا کرتے رہتا ہے, خدایا میرا یہ کام ہے, یہ کام ہے, آگے بڑھتے رہتے, دن بڑھتے رہتے ہیں, زمانہ بڑھتے رہتا ہے, دیکھتا ہے کہ وہ ٹارگٹ نزدیک کر رہا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہو رہا ہے, اور اس کے دل میں آ گیا کہ نہیں خدا نہیں کر رہا ہے میرا کام. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اس آیت کا حصہ جو ہے یہاں پر ان اللہ بالغ امرہ, خداوند متعال کے ہاتھ سے کام فوت نہیں ہوا ہے. تم دیکھو گے کہ راستہ کھل گیا, یہ اللہ راستہ کھول دیتا ہے. سوچتے رہ جاؤ گے کہ میں ڈس اپوائنٹ ہونے والا تھا, اللہ نے مجھ پر کیا. بھروسہ اسے کہتے ہیں. جس وقت حضرت موسیٰ کی قوم دریائے نیل کی طرف آ کر پہنچ گئی, دریائے نیل سامنے دریائے نیل اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, موسیٰ کی قوم کہہ رہی تھی حضرت موسیٰ سے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, ہم تو پھنس گئے. موسیٰ ہم پھنس گئے. کہاں پر پھنسا دیا تم نے؟ موسیٰ نے کہا کہ اِنَّمَا مَعِیَ رَبِّی, کَلَّا اِنَّمَا مَعِیَ رَبِّی, ہرگز نہیں پھنسے تم. اِنَّمَا مَعِیَ رَبِّی یعنی میرا رب میرے ساتھ ہے. سَیَہْدِین, وہ ہدایت کرے گا. بھروسہ تھا. جیسے یہ ہوا کہ ساری بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پانی میں شگافت ہو گیا, پانی میں راستہ بن گیا, 2 حصے ہو گئے پانی کے, دریا کے, راستہ بن گیا. یعنی جس کے تصور میں نہیں تھا کہ پانی راستہ بنائے گا, اللہ نے اس کے لیے راستہ بنا دیا, بشرطی کہ خدا پر بھروسہ رکھے. اور آخری ہدایت امام رضا علیہ السلام کی, امام فرماتے ہیں یہ دعا زیادہ پڑھو, جس میں آپ نے فرمایا اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان, پروردگارا اگر تو نے مجھے اس ماہ جو شعبان جو گزرا ہے, ماہ شعبان, اس میں تو نے مجھے ابھی تک معافی نہیں کیا ہے, مجھ پہ یعنی معافی کے دروازے نہیں کھولا یا معاف نہیں کیا ہے, فاغفر لنا فیما بقی منہ, اب جتنے دن باقی رہ گئے ماہ رمضان کے لیے, گھنٹے باقی رہ گئے, دن باقی رہ گئے, اس میں تو مجھے معاف کر. اردو میں کہیں یہ بات, خدایا ماہ شعبان گزر گیا, میں بندہ ہوں, پروردگار اگر تو ابھی تک تو مجھے معاف نہیں کیا ہے, چند دن باقی رہ گئے, 2 دن باقی رہ گئے, 3 دن باقی رہ گئے, یا چند گھنٹے باقی رہ گئے ماہ رمضان کے لیے, خدایا اس میں مجھے معاف کر دے. تو یہ ان ہدایتوں کو اپنے اندر سمو لیں, خدا سے توفیق مانگیں, کیونکہ اللہ توفیق من اللہ ہوتی ہے ہمیشہ. آپ یہ مت سمجھیں کہ کس طریقے سے میں دل کو نرم کروں, کس طریقے سے میں اللہ کے سامنے خاضع ہو جاؤں, کس طریقے سے میں اللہ کو حاضر و ناظر جانوں. یہ اگر آپ زندگی بھر اپنے سے پریکٹس کرو گے ہرگز نہیں پاؤ گے, ہرگز نہیں پاؤ گے. توفیق من اللہ, اس کی توفیق اللہ کی طرف. اگر
خدا کے خوف سے گریہ کرنا چاہتے ہیں آپ، توفیق اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ خدا تمہیں ایک یعنی دوستانہ رشتہ قائم کرے تم سے، وہ بھی توفیق اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز کی توفیق۔ حتیٰ علماء اعلام بالخصوص جو صاحبان عرفان تھے، انہوں نے کہا کہ اگر امام حسین پر بھی رونا چاہتے ہو، رونا تمہیں فری میں نہیں ملے گا، تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، کچھ نیکی کرنا پڑے گا توفیق حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے ہی میں اگر جا کر کہوں خدا توفیق دے مجھے، میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے نیک کام کرنے کے لیے میری مدد کر، نہیں ہوگی مدد، اس کے لیے خود کو نیک کام کرنا ہے۔ نیک کام یہ ہے کہ راہ خدا میں نیکی کرنا، صدقات دینا، کچھ نہ کچھ ایک نیکی۔ بھائی کوئی چیز اگر آپ خریدنا چاہتے ہو پیسہ دینا پڑتا ہے، پیسے کے بغیر آپ کو کفن بھی نہیں ملتا، پیسے کے بغیر آپ کو غسل میت کا پانی بھی نہیں ملے گا، آپ کو پیسے کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ پیسہ کچھ نیک کام کرنے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے آپ کو راہ خدا میں۔ اگر گریہ کرنا چاہتے ہو رات میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں، غریب کو خوش کرو، ماہ رمضان ہے، تمہیں بہت کچھ کر سکتے ہو، بہت کچھ نیکیاں کر سکتے ہو خدا کی طرف سے۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں خدا وند متعال سے، خدایا ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ بالخصوص اس دعا کو آپ لوگ یاد رکھیں، خدایا اس ماہ شعبان جو گزر چکا ہے ہم سے، اگر اس ماہ شعبان میں ابھی تک تو نے مجھے معاف نہیں کیا ہے، جو چند دن جو باقی رہ گئے پروردگار اس میں مجھے معاف کر دے۔ خداوند متعال آمادہ ہے معاف کرنے کے لیے اپنے بندوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔